میرے پاس ایک مولوی صاحب آ گیا، ارب پتی کھرب پتی مولوی آ گیا کہنے لگے کہ میں بے چین ہوں، میں خودکشی پہ تیار ہوں، مجھے یہاں رکھو، میں سبق پڑھاتا ہوں، مجھے یہاں رکھو۔ میں نے کہا ایک کمیٹی ہماری، ایک کمیٹی اساتذہ ناظم تعلیمات دیگر حضرات مشورہ کریں گے، میں آپ کو رکھ نہیں سکتا۔ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو، خواب میں نے کہا اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پتہ چل گیا مولوی صاحب ارب پتی، خدا کی قسم اتنا قابل آدمی، اس نے شروع یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ لاکھوں روپے کا آپ نے صدقہ کیا، فقیر کو دے دیا آپ نے، کل پرسوں کا میرے ٹکڑوں پر تو آپ پلتے ہیں، میں ہی آپ کو چلا رہا ہوں، یاد رکھ فلان ٹائم پہ ہم نے آپ کو اتنا دیا، یاد رکھ فلان ٹائم پہ ہم نے، اگر ہم اپنا ہاتھ بند کر لے تو بھوک سے مر۔ واہ، پہلے تو سوچ کہ تو خود کھانے والا ہے یا کھلانے والا ہے، سمجھے؟ تو ماشاءاللہ کھلانے والا بن گیا۔ اگر تو کھلانے والی ذات تیری ہوتی نا تو تجھے موت نہیں آتی۔ تو خود کھانے والوں میں سے، کتے بھی کھا رہے اسی کی بارگاہ سے کھا رہے ہیں، درندے بھی اسی سے کھا رہے ہیں، پرندے بھی اسی سے اور کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، کوئی طاقتور ہے کوئی کم ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے زیادہ آ گئے، آپ کے پاس تھوڑے سے زیادہ آ گئے، اور ظالم تو اب رزاق اور رازق ہونے کی کوشش کر رہا۔ ہم آپ کو کھلا رہے، ہم آپ کو کھلا رہے، اور تو ظاہر میں کھلا رہا ہے، تو کھلانے والا نہیں ہوتا، تو خود کھانے والا ہے، سمجھے؟ کھلانے والا وہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کھانے والے مرتے رہیں گے، کھانے والے جتنے ہیں وہ مرتے رہیں گے ایک ایک ہو کر کے، کھلانے والے کو موت نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن نے 7ویں پارے میں فرمایا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، کھلانے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے کھانے والے، وہ 1.25 لاکھ انبیاء وہ خود کھانے والے ہیں۔ غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین جو رب کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اللہ نے جو دسترخوان بچھایا ہے، نبی خود کھانے والا ہے، نبی خود کھانے والے ہیں، اور سب اس دنیا سے چلے گئے۔ کھلانے والا وہی ہے کہ اس کو موت نہیں آتی، کھلانے والے کو موت نہیں آتی۔ کھانے والے جتنے بھی تھے، چنانچہ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو معبود سمجھتے، بعض فرقے عیسائیوں کے، سب عیسائی نہیں ہے، بعض فرقے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے، اور ان کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم کو بھی وہ معبود سمجھتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کانا یاکلان الطعام، ارے یہ خود کھاتے ہیں، عیسیٰ بھی کھا رہا ہے، اس کی ماں بھی کھاتی ہے، وہ کھانے والے کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، سوچو تو صحیح ہم کیسے ان کو سمجھاتے ہیں، ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھو۔ وہ مریم تو کھا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو کھا رہا ہے، اور تمہارا دماغ خراب ہے، تم بھی کھا رہے ہو اس کے دسترخوان پہ۔ یہ نبی ہے اور وہ نبی کی ماں ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، اور آپ ان کو معبود بنا رہے ہیں۔ ساتھی اس بات کو سمجھ لے، جس خدا نے آپ کو مالدار بنایا آپ عقل مند بھی نہیں ہے، جس نے آپ کو مالدار بنایا آپ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، جس نے آپ کو مالدار بنایا آپ کی اتنی محنت بھی نہیں ہے، آپ کو مالدار بنایا آپ کی بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی تعلیم آپ سے اچھی تعلیم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ عقل بھی رکھتا ہے، آپ سے زیادہ تجربے بھی رکھتا ہے، آپ سے زیادہ محنت بھی کر رہا ہے، لیکن دھڑا دھڑ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اس کے پاس نہیں آتا۔ سوچ تو لو، تیری تعلیم اتنی نہیں، اس کی تعلیم زیادہ ہے، تیری سمجھ اتنی نہیں ہے جتنی اس کی سمجھ، تیری محنت اتنی ہے جتنی اس کی، لیکن تیرے پاس دھڑا دھڑ مال آ رہا ہے، اس کے پاس نہیں آ رہا۔ دیکھ تو لو، اور اگر ناراض نہ ہو، پاکستان میں یا ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر مالدار لوگ، بعض مالدار میں نے ایسے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں بعض بلوچوں کو، بعض پٹھانوں کو، اپنے بھائی سندھیوں کو جانتا ہوں، ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری ٹرکیں کتنی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ کتنے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری دکانیں کتنے، مزدور لگے 2-3 منشی لکھتے رہتے ہیں، پورے خاندان کے خاندان ہے اس کے، اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ، توبہ 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 اتنا پیسہ۔ لیکن اس سے پوچھتے ہیں سرکار، وہ الحمدللہ اپنا دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ یعنی تمیز دیکھو سیٹھ صاحب کا کہ 70 سال 80 سال 90 سال ہو گئے، اربوں کے مالک ہیں، سمجھے؟ تی نام کے چیوشی، ہاں استاخو نم سدی یہ استاخو نم سدی یہ
तातवाइम आपसे कह रहा हूँ इस्तग़फ़िरुन सुदे ए सकईज़ में नम के मेरे नाम को क्या करा, ये तमीज़ है। खुदा की कसम दुनिया का मालदार है, दुनिया के मालदार किस्म के लोग हैं दुनिया। सोचा है कि आपने कभी सोचा है कभी आपने कि क्या है कि इस किस्म के हाज़ल्लज़ी तरकल अवहाम हाइरतन, ये वो खुदा है कि जिसने अक्लों को हैरान करके छोड़ा है। वसय्यरल आलिम निहरीर, ज़िंदी का मौलवी को भी ज़िंदगी बना देता है। मौलवी भी कहता है कि मैं कमाल का आदमी हूँ, कुरान का हाफिज़ हूँ, कारी हूँ, आलिम हूँ, मुफस्सिर हूँ, फलाना फलाना। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है। तो बाबा तकसीम तेरी नहीं है। नहनु क़समना बैनकुम मईशतम फ़िल हयातिद दुनिया, हमने ये तकसीम हमने किया है। व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन, बाज़ को मालदार बनाया, बाज़ को कम बनाया। और मेरी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं, वो आसमान वाली की मर्ज़ी है। मेरे पास एक मौलवी साहब आ गया, अरबपति खरबपति मौलवी आ गया। मौलवी आ गया, कहने लगे कि मैं बेचैन हूँ, मैं खुदकुशी पे तैयार हूँ, मुझे यहाँ रखो, मैं सबक पढ़ाता हूँ, मुझे यहाँ रखो। मैंने कहा एक कमेटी हमारी, एक कमेटी असातिज़ा नाज़िम तालीमात दीगर हज़रात मशवरा करेंगे, मैं आपको रख नहीं सकता। कहने मैंने ख्वाब में देखा है आपको, ख्वाब में। मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपके लिए दुआ करूँगा। पता चल गया मौलवी साहब अरबपति, खुदा की कसम इतना काबिल आदमी, उसने शुरू कर दिया हीरोइन पीना। ये टेंशन है, हीरोइन पीना। और पुलों के नीचे, जैसे कि ये हीरोइन ची होते हैं ना, पुलों के नीचे इसी तरीके पर वो पुलों में जाकर के अल्लाह आपका भला करे, वहीं पर गटरों के उसके सैकड़ों शागिर्द, सैकड़ों उलमा शागिर्द उसके उलमा दौड़ रहे हैं। उस्ताद जी पता नहीं किस पुल के नीचे, कभी शेरशाह के पास है, कभी कहाँ पर है, कभी कहाँ पर है, कभी कहाँ पर है। मुझे तरस आ गया, अल्लाह इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, ये वो खुदा है। मैंने अपने पुलिस वालों को और अपने गनमैनों को भेजा, तलाश करो इसको, तलाश करो। पुलिस वाले भी भेज दिए, गनमैन में भेजे, जा करके उसको किसी गटर के पास पड़ा हुआ बेहोश था, वहाँ से उठा करके ये जो मंबउल उलूम, जो जहाँ में चरसी हीरोइन ची नशा वालों को, जिनको ये पढ़ाते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते, कैद में रखते, जंजीरों में रखते हैं, फिर 6 महीने में 7 महीने में उनका इलाज करते, फिर वो मुश्किल से अल्लाह को भला करे ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीक़े पर उनको वहाँ पर रखा, वो भी हमारे शागिर्द हैं। और वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर जैसे उन्होंने कहा कि मैं दुआ करूँगा मौलवी मंजूर के लिए, जैसे वहाँ से निकला फिर वापस हीरोइन ची शुरू कर दी। इसलिए मेरे भाई, जिस खालिक ने आपको मालिक बनाया ना, आपको मालदार बनाया, वही खालिक इशारों के अंदर आपको फ़कीर भी बना सकता है। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान से पहले आपके रिश्तेदार, आपके अजीज़, आपके पड़ोसी, आपके महल्ले वाले, वो ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह से डरा करें, अपनी औलाद पर, अपने मुल्क पर, इस पर रहम करें। इसलिए ज़कात एक फ़रीज़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा और सुना शेख मौलाना मंजूर मेंगल साहब को कि शेख मौलाना मंजूर मेंगल साहब क्या बयान फरमा रहे थे।